رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، نکلے گا دجال حمار پر، رجسن علی رجس۔ سب سے پہلے دجال کے حمار کو سمجھ لیجئے، اور اسے سمجھنے سے پہلے اللہ کے حمار یعنی گدھے کو سمجھنا ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حمار، گدھا، وہ ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خلق کیا اور اسے انسان کے لیے خلق کیا تاکہ انسان اس پر سواری کرے اور اپنے سامان کو منتقل کرنے میں آسانی ہو، تجارتی مقاصد کے لیے بھی، مال کی منتقلی کے لیے بھی، مشقت کے لیے بھی استعمال کیا جائے۔ یہ ہے اللہ کا حمار یعنی اللہ کا گدھا۔ اب آتے ہیں دجال کے حمار یعنی دجال کے گدھے کی طرف۔ جب بھی دجال کے حمار کا ذکر ہوتا ہے تو فوراً ذہن میں یہ آتا ہے کہ جیسے کوئی مخصوص شخص ہوتا ہے، مثلا اس کا نام عمران ہے تو اس نے ایک گدھا خریدا جو عمران کا گدھا کہلائے گا، حالانکہ اس کے علاوہ لاکھوں کروڑوں گدھے دنیا میں موجود ہیں، لیکن صرف وہ ایک ہی گدھا عمران کا کہلائے گا۔ بالکل دجال کے بارے میں یہی نظریہ قائم ہے، جو کہ انتہائی جاہلانہ اور گمراہ کن ہے۔ ہمیں کبھی بھی یہ بات نہیں بھولنی چاہیے کہ دجال رب بنے گا، یعنی دجال اللہ کے مقابلے پر ایسی ذات ہوگی جو وہ سب کام کرے گی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کرنے والے ہیں، اور وہ ذات اللہ کے مقابلے پر وہ سب کام کرے گی۔ دجال کے حمار یعنی گدھے کا مطلب یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے انسان دجال کے نکلنے سے پہلے اپنے اصل رب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خلق کیا ہوا حمار یعنی گدھا استعمال کرتے تھے، دجال اسی مقصد کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خلق کیے ہوئے اس ذریعے یعنی گدھے سے احسن ذریعہ یعنی گدھا خلق کرے گا، اور جو لوگ اللہ کے گدھے کی بجائے دجال کے خلق کیے ہوئے گدھے کو استعمال کریں گے، وہی ان کا دجال کو اپنا رب تسلیم کرنا ہوگا، کیونکہ رب وہی ذات ہوتی ہے جس پر کسی بھی معاملے میں توکل کیا جائے، یعنی کوئی بھی ضرورت پیش آئے تو جس کی خلق کردہ شے کو استعمال کر کے اپنی ضرورت کو پورا کیا جائے وہی رب کہلاتا ہے۔ یہاں تک ہمارے لیے نہ صرف دجال کا حمار واضح ہو گیا، بلکہ دجال کے بارے میں مزید واضح ہو گیا کہ دجال کسی مخصوص شخصیت کا نام نہیں، بلکہ دجال ایسی ہی کسی ذات کا نام ہے جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے۔ جو کام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کرتے ہیں وہی کام جو بھی اللہ کے مقابلے پر کرے گا وہ ذات دجال کہلائے گی، اور آج وہ سب کچھ اللہ کے مقابلے پر ہو رہا ہے جو آج سے پہلے صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کرتا تھا، اور آج یہ سب کچھ صرف اور صرف ٹیکنالوجی سے ہی ممکن ہوا، انہی مشینوں انہی ایجادات سے ممکن ہوا، اور یہی سب دجال ہے، یعنی یہی ایجادات ہیں، یہی مشینیں ہیں، یہی ٹیکنالوجی ہی ہے کہ انسان ہر معاملے میں اللہ کی بجائے اسی پر توکل کرتا ہے، یعنی اللہ کی بجائے اسے اپنا رب بنائے ہوئے ہے۔ ناظرین، آپ آتے ہیں روایت کی طرف۔ رجس کہتے ہیں اسے جو انسان کو کسی بھی معاملے میں اللہ کی بجائے اپنے اوپر توکل کرنے پر مائل کرے یا مجبور کر دے۔ مثلا ناظرین، آج جو گاڑیاں موجود ہیں، جب یہ گاڑیاں موجود نہیں تھی تو انسان کے لیے سواری کے ذرائع صرف گدھے، گھوڑے، خچر اور اونٹ وغیرہ تھے۔ جب بھی انسان کو سفر کی ضرورت پیش آتی تو فوراً انسان کے ذہن میں یہی ذرائع آتے اور انہی پر انحصار کرتا، لیکن آج گدھے، گھوڑے، خچر اور اونٹوں کی موجودگی کے باوجود جب بھی انسان کو سفر کی ضرورت پیش آتی ہے تو فوراً جس کے بارے میں ذہن میں آتا ہے وہ گاڑیاں ہیں، اور گاڑیوں کی موجودگی میں انسان کے بالکل بھی ذہن میں گدھے، گھوڑے، اونٹ وغیرہ کا خیال نہیں آتا۔ اس کی جو وجہ بنی اسے عربی میں رجس کہتے ہیں۔ جب بھی سفر کی ضرورت پیش آئی تو فوراً گاڑی کا خیال آیا، اسی پر انحصار کیا، اسی پر توکل کیا، باوجود اس کے کہ گدھے، گھوڑے، خچر اور اونٹ وغیرہ موجود ہیں۔ آج انسان چاہ کر بھی گدھے، گھوڑے، اونٹ وغیرہ پر سفر نہیں کرتا جہاں بھی یہ گاڑیاں موجود ہیں۔ ان میں کشش ہی ایسی ہے کہ وہ انسان کو اپنی طرف مائل کر لیتی ہیں، بالکل مجبور کر دیتی ہیں۔ یہی وہ شے ہے جسے عربی میں رجس کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، نکلے گا دجال حمار پر۔ دجال حمار پر نکلے گا یعنی گدھے پر نکلے گا۔ مطلب یہ کہ دجال کی ابتدا گدھے سے ہوگی، یعنی اللہ کے مقابلے پر جو شے سب سے پہلے خلق ہوگی اور وہ دجال اکبر ہوگا، وہ سواری کا ذریعہ ہوگی۔ ایسا سواری کا ذریعہ جو رجس پر رجس ہوگا۔
یعنی اس کی موجودگی میں اللہ کے سواری کے ذرائع بے وقت ہو جائیں گے، لوگ اس کی طرف نہ چاہ کر بھی کھینچے چلے جائیں گے۔ دجال ہوگا رجس پر رجس، یعنی دجال کی موجودگی میں انسان اسے اپنے رب بنانے پر، یعنی اس کی خلق کردہ اشیاء سے ضروریات پوری کرنے پر مجبور ہوں گے، یا اپنے لیے صرف انہی میں فائدہ دیکھیں گے اور یوں استعمال کریں گے۔ اب آتے ہیں دجال کا حمار ہوگا کیا، کیسا ہوگا، اس کی پہچان کیا ہے، اس سمیت تمام کے تمام سوالات کے جوابات کی طرف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا اس میں ہوں گی 3 علامات، یعنی جن سے دجال کو پہچانا جا سکے گا۔ وہ اول ہوگا، یعنی جو بھی کام کرے گا، جو بھی خلق کرے گا، جو بھی خلق ہوگی، وہ ضرور کسی نہ کسی لحاظ سے عیبدار، خامیوں نقائص والا ہوگا، خامیوں نقائص والی ہوگی، ایک پہلو سے مکمل، دوسرے پہلو سے یکسر نامکمل ہوگی۔ تمہارا رب اول نہیں ہے، یعنی جو شے بھی عیبدار ہو وہ تمہارے رب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ کے لیے ہے ہی حمد، اللہ سبحان ہے، اللہ جو کچھ بھی خلق کرتا ہے وہ عیوب سے، نقائص سے پاک ہوتی ہے۔ اللہ کچھ بھی عیبدار، نقائص والا، خامی والا خلق نہیں کرتا، اس لیے جو کچھ بھی عیبدار ہوگا وہ تمہارے رب کا نہیں ہوگا، اور نہیں مسخر کیے جائیں گے اس کے لیے دواب مگر حمار، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو دابہ ہے وہ تمام کے تمام جاندار جو زمین پر رینگنے والے ہیں، اپنی ٹانگوں پر چلنے والے ہیں، یا اڑنے والے ہیں، یا پھر تیرنے والے ہیں، سب کو خلق کرنے کا الگ الگ مقصد ہے، جن میں سے کچھ ایسے ہیں جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سواری کے لیے خلق کیا، لیکن وہ تو محض چند ایک ہیں، اور جو ان کے علاوہ ہیں جن کی تعداد کا شمار ہی نہیں، ہر کسی کو الگ الگ مقصد کے لیے خلق کیا۔ اور دجال کے لیے دواب میں سے صرف حمار یعنی سواری کا ذریعہ مسخر کیا گیا، یعنی وہ جتنا بھی دابہ خلق کرے گا، اور دابہ کہتے ہیں حرکت کرنے والی مخلوقات کو، خواہ وہ رینگ کر حرکت کریں، چل کر کریں، اڑ کر کریں، یا پھر تیر کر کریں، وہ جتنا بھی دابہ خلق کرے گا اس کا مقصد سواری کرنا یا مشقت کرنا ہوگا، یعنی وہ مقصد ہوگا جس مقصد کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے گدھے کو خلق کیا۔ رجسن علی رجس، یعنی دجال کے گدھے کے ہوتے ہوئے کوئی بھی انسان سواری کی ضرورت پوری کرنے کے لیے یا مشقت کے لیے اللہ کے گدھے کو استعمال نہیں کرے گا، بلکہ دجال گدھے کی جانب چاہتا ہوا یا نہ چاہتا ہوا کھینچا چلا جائے گا۔ کتب ہوگا اس کی عین کے درمیان، کافر پڑھ لے گا اسے، ہر مومن خواہ وہ لکھنا جانتا ہو یا نہ جانتا ہو۔ ناظرین اس کی وضاحت پیچھے گزر چکی۔ ہمارا موضوع دجال کا گدھا یعنی سواری کا ذریعہ تھا، مشقت کا ذریعہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح کر دیا کہ دجال کے لیے جو دابہ مسخر کیا جائے گا وہ صرف اور صرف سواری کا ذریعہ ہی مسخر کیا جائے گا، یعنی وہ جتنا بھی دابہ حرکت کرنے والی مخلوقات خلق کرے گا، جتنی بھی حرکت کرنے والی مخلوقات خلق ہوں گی جو کہ دجال ہوگا، وہ سارے کا سارا دابہ سواری، مال و اشیاء کی منتقلی اور مشقت کے مقاصد کے لیے ہی خلق کیا جائے گا، خلق ہوگا، وہ سارے کا سارا دابہ دجال ہوگا۔ اور آج ہم دیکھیں کہ وہ کون سی ایسی اشیاء ہیں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے خلق کردہ سواری کے ذرائع یعنی اونٹ، گدھے اور گھوڑے اور خچر وغیرہ کے علاوہ موجود ہیں، اور اگر ایسی موجود ہیں اور اسی مقصد کے لیے ہیں اور وہ اللہ کی خلق کردہ نہیں، تو پھر وہ تمام کی تمام دجال کا حمار ہے، دجال کا گدھا یعنی سواری و مال کی منتقلی کا ذریعہ۔ اور جب ہم غور کریں تو دجال کا حمار اتنا واضح ہے کہ ہمیں اتنے انسان نظر نہیں آتے جتنے دجال کے حمار نظر آتے ہیں، جنہیں ہم گاڑیاں، ٹرینیں، ٹرامیں، ہوائی جہاز، بحری جہاز وغیرہ کا نام دیتے ہیں۔ یہ سب کا سب دجال کا حمار ہے، جیسا کہ سکرین پر نظر آنے والی تصاویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔